بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان المبارک، یوم وصال، یوم وفات آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا حضور کی شہزادی خاتون جنت، شہزادی کونین، ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوئی سیدنا مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جناح، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاملہ محدثہ مبارکہ عالیہ، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، ام الحسنین، سید کائنات، خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم خاتون کہ جس کو جنت کی خواتین کے سرزائر نصیب ہوئی، کہ جن کے شوہر نامدار کو عرب کے لوگوں کے سرداری عطا ہوئی، کہ جس کے والد گرامی کو پوری کائنات پوری عالم کے سرداری عطا ہوئی، اور جس کے شہزادوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سرداری عطا ہوئی، وہ عظیم خاتون، ان کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک۔ آپ مبارک نے وصال فرمائی، اور آپ نے کس طرح وصال فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اور یہ بات سن کر لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ مبارکہ اس روح افزا خبر سے خوش ہوئی، مسکرائی۔ آپ مبارکہ یہ آپ مبارک کا یوم وصال ہے، وہ فاطمہ الزہراء کے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہو، آپ مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو اور آپ سے محبت رکھنے والا ہو، اس کے لیے جہنم سے نجات کی بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فتمها ومحبیها عن النار، یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 34222، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے، آزاد کیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ مبارک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مبارک کو پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم کی آگ پر حرام کیا ہوا ہے، اور آپ سے آپ کی اولاد کے لیے بھی یہ بشارت ہے، جو آپ مبارک کے منہج پر ہے، آپ مبارک کے طریق پر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے وہ بشارت ہے، اور یہ جو ہے مبارک کیا ہے، یہ مبارکہ خاتون نسب کے علاوہ یہ جو خاندانی فضیلت ہے، اس کے علاوہ مبارکہ عبادت میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ آپ مبارک صوم و سیات، صدقات و خیرات، عبادت جس کی تربیت خود حضور نے فرمائی ہے، اور کس طرح فرمائی ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ خادمین اور کنیزی آئی تھی تو حضور نے آپ کو کنیز نہیں دیا خدمت کے واسطے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر لگا، یا فاطمہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہ تسبیحات فاطمہ جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے غلام سے کنیز سے بڑھ کر ہے۔ آپ مبارک کا تربیت اس طریقے سے ہوا ہے۔ حضور نے آپ سے جنت کی خوشبو محسوس فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کی خوشبو کو سونگ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا مبارکہ کا شان ہے۔ ماہ رمضان برکت کا مہینہ، اس کی 3 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، وہ عظیم خاتون کہ جس کی عبادات اپنی مثال آب ہے، وہ عظیم خاتون کہ جس کا لقب بطول پڑا، دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، رب کریم کے ارشاد گرامی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، باقی لوگوں سے کٹ کر اپنے رب کی ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہوا ریاضت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کا، اور اس لیے آپ مبارک کے خاندان اور آپ کی ذریت سے ولایت کا جو ہے وہ فیض اور چشمہ ٹوٹ پڑا اور وہ پھوٹ پڑا، اور آپ مبارک کی خاندان ہی سی جناب علی شیر خدا، جناب حسین کریمین، اس کے بعد آپ مبارک کی باقی اولاد جناب زین العابدین ہو، آپ مبارک کی اولاد میں جناب سیدنا امام باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، امام تقی، امام نقی، یہ سب مبارک ہیں، امام حسین عسکری تک، اور آخر وقت میں جناب سیدنا امام مہدی رحمہم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ امت کے اولیاء کے سردار، اللہ نے ان کو یہ شرافت اور یہ جو ہے یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ عبادات میں مستغرق اور یتیموں کا، مساکین کے خیال رکھنے والی، ہمیشہ تسبیحات قرآن کی تلاوت میں مصروف رہنے والی آپ مبارک کا یہ شان اور یہ مقام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا سلمان فارسی مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کے حکم مبارک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ جناب حسین کریمین آرام کر رہے ہیں، اور ان کی والدہ مبارکہ آپ مبارکہ ہاتھ میں پنکھا اس کو چلا رہی تھی، اور زبان سے مبارکہ جو ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی تھی۔ خاموشی، سناٹا، اور یہ مبارک اللہ کے کلام کی تلاوت میں مصروف ہے۔ فرماتے مجھ پر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ حالت رقت طاری ہوئی، کیفیت طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ شب زندہ دار خاتون، یہ حضور کے شہزادی، یہ ناز نعم والے نہیں، دنیا کی نعمتیں لینے والے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میرے اولاد کو اتنا رزق عطا فرما کہ بس اس کا گزارا ہو سکے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ مستغرق نہ ہو جائے،
وہ دنیا منہمک نہ ہو جائے، ہاں، ناز و نعم اور وہ اس کے اندر نہ چلے جائے، غافل نہ ہو جائے. تو یہ آپ مبارکہ کا جو ہے وہ تربیت ہوئی تھی، اور آپ کا یہ شان اور یہ مقام تھا. بہت بڑی فضیلت ہے آپ مبارک کا خاندان یقیناً کائنات کے سب سے عظیم خاندان، سب سے بہتر خاندان. آپ مبارک کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ کبریٰ، جس کا وہ مقام ہے، سبحان اللہ، حضور نے اس کے ساتھ کتنی محبت فرمائی، کتنا یاد رکھا. آپ مبارک کے لیے جنت سے جو ہے پیغام آتا ہے آپ مبارک کے بارے میں. آپ مبارک کا شان بہت اعلیٰ شان، حضور نے آپ کو کبھی فراموش نہیں کیا، آپ کے والدہ کا یہ شان ہے. اور حضور نے جناب فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے اس کے غضب سے رب کریم غضب میں آ جاتا ہے معاذ اللہ، اور اس کے رضامندی سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے. اس کے رضا میں اللہ کی رضا، اور اس کے غضب میں رب کی جو ہے وہ ناراضگی اور غضب جو ہے وہ. اور حضور نے فرمایا یہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، ہاں، اور جو اسے ناگوار ہو وہ مجھے ناگوار ہے، اور جو اسے پسند ہو وہ مجھے پسند ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نسب، سبب، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ میرا نسب اور میرا سلسلہ جو ہے نا نسب کا وہ باقی رہے گا، جو فاطمہ الزہرا مبارکہ کے نسل سے آگے چلا ہوا ہے. یہ نسب، یہ سعادت، یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا. آپ کو جنت کی خواتین کی سرداری کا لقب خطاب ملا. حضور نے آپ کو اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا قرار دیا، ہے بھی ٹکڑا، آپ حضور کی شہزادی ہے، اور آپ مبارک کا شان اور مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ حضور آپ مبارک کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہوتے ہیں. آپ مبارک کا سر کا بوسہ لیتے ہیں. جب حضور تشریف لاتے ہیں پہلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جا کر الوداع کرتے ہیں. مبارکہ کا یہ شان، یہ مقام، مرتبہ ہے کہ جس کے عظمت کے بارے میں بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے. اس لیے ان کا محبت ایمان کا حصہ، ان کے خاندان سے محبت ایمان کا حصہ، ان کے اہل بیت سے، ان کے بچوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے حبیب کی شہزادی، جنت کے خواتین کے سردار، یقیناً امت کی خواتین کے لیے آپ کی ذات مبارکہ نے بہت کچھ جو ہے پڑا ہوا ہے، بہت کچھ موجود ہے. تو یہ 3 رمضان کے وصال مبارک کا دن ہے. آپ مبارک کا جب جنازے کا وقت آتا ہے وصال سے پہلے، مبارکہ خود غسل فرماتی تھی ہے، خود وصیت فرماتی ہے کہ میرا جسد مبارک کوئی دیکھ نہ لے، رات میں ہی تدفین کی جائے، مجھ پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ، وہ ستر، وہ عفت، وہ پردہ، سبحان اللہ. انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ کتنی عظمتوں کا، کتنی جو ہے وہ بلندیوں کے حامل بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باقین کی محبت نصیب فرمائے، ان کی نسبت پہ مرنے کے، اور ان باقین کے حشر میں ان کے ساتھ اٹھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.